اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ دور جس میں سے ہم گزر رہے ہیں یہ نفسا نفسی کا دور ہے۔ ہر شخص پیسے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے۔ مذہب، اخلاقیات، رشتہ داری سب کو ہم نے بالائے طاق رکھ دیا ہے۔ ہر شخص دوسرے سے آگے نکلنے کے چکروں میں ہے۔ ہر شخص دوسرے کو روندنے کے چکروں میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل جادو اور شیاطین کا عمل جو ہے وہ عروج پر ہے۔ اس سلسلے میں آج آپ کو 5 چیزیں ایسی بتاؤں گا، اگر آپ ان پر عمل پیرا ہو جائیں تو انشاءاللہ آپ ان شیاطین سے، ایسے عملیات سے اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، اپنے اہل عیال کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو غور سے سنیں، اس پر عمل پیرا ہوں اور صدقہ جاریہ کے طور پر اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ پہلی بات آپ کو بتانے کی یہ ہے کہ جادو کا جو عمل ہے، سفلی علم جسے کہتے ہیں، وہ شیاطین کے ذریعے، شیاطین جنات کے ذریعے کیا جاتا ہے، اور ان شیطانوں کو 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ پہلی چیز ان کو پسند ہے وہ اندھیرا ہے۔ یہ اندھیرے میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ سفلی علم کو کالا علم بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کا تعلق تاریکی سے ہے۔ اس میں جتنے جنتر اور منتر پڑھے جاتے ہیں وہ تاریکی میں پڑھے جاتے ہیں، جتنے عمل کیے جاتے ہیں وہ تاریکی میں ہی کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے شیاطین کو، شیطان جنات کو تاریکی بہت پسند ہے۔ دوسرے نمبر پر ان کو گندگی، غلاظت اور بدبو یہ بہت پسند ہے۔ تیسری چیز ان کو ویرانی پسند ہے۔ میں آپ کو وہ 5 کام بتاؤں گا جن کو کر کے آپ ان جنات سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے آج کل اپنے گھروں کو بالکل بند کر کے رکھ دیا ہے۔ ہم آئسولیٹڈ ہو چکے ہیں۔ ہمارے گھروں میں سورج کی روشنی اور ہوا کا گزر بہت کم ہوتا ہے۔ اس لیے پہلی چیز آپ کو جو میں بتاؤں گا، جو میری ایڈوائس ہے، وہ یہ ہے کہ صبح کے وقت آپ نے اپنے تمام گھروں کی کھڑکیاں کھول دینی ہیں، جس کی وجہ سے سورج کی روشنی اور ہوا کا گزر آپ کے تمام گھر میں سے ہو۔ اپنے گھروں کو بند نہ رکھیں تاکہ وہاں پہ کوئی ایسی جگہ نہ ہو جو اندھیرے میں ہو۔ گھر میں کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ سٹورز ایسے ہوتے ہیں جن میں کوئی وینٹیلیشن کے لیے کوئی کھڑکی، کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی۔ اس کا طریقہ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا۔ پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ صبح کے وقت آپ نے لازمی اپنے گھر کو وینٹیلیشن، ہوا کے لیے اور روشنی کا گزر لازمی ہونا چاہیے۔ اس میں دوسری چیز جو ہے، گندگی، پاکی ناپاکی کا بہت خیال رکھیں۔ آج کل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے گھروں میں اٹیچ باتھ رکھے ہوئے ہیں۔ اٹیچ باتھ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان جگہوں پر خبیث جنات اور جنیاں یہ رہائش پذیر ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ کو باتھ روم میں جانے کی دعا آنی چاہیے۔ دعا پڑھ کر آپ باتھ روم میں داخل ہوں، پھر باتھ روم کی صفائی کا انتہائی خاص خیال رکھیں۔ غلاظت کو عموماً صاف کر دیا جاتا ہے، لیکن باتھ روم میں ایک عجیب قسم کی بدبو رہتی ہے۔ آپ نے اس بدبو کا تدارک کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ ایئر فریشنر بھی استعمال کر سکتے ہیں یا کوئی اور خوشبو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ خیال کریں کہ جو جوتے آپ باتھ روم میں پہن کے جائیں وہی جوتے صرف مختص ہونے چاہیے باتھ روم کے لیے، باقی گھر میں وہ جوتے پہن کر نہ جائیں تاکہ غلاظت نہ پھیلے۔
اس میں یہ چیز بھی قابل غور ہے کہ گھر کے اندر سے جو بدبو آتی ہے، صفائی تو آپ نے کر دی، بچے نے پیشاب کیا ہے یا کسی اور چیز کی اسمیل ہے، وہ نہیں رہنی چاہیے۔ اس کے لیے آپ خوشبو کا عمل کر سکتے ہیں، اگربتی کا عمل کر سکتے ہیں، وہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا۔ اگربتی کا جو عمل ہے وہ آپ کو میں ایک سیپریٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کیسے کیا جائے۔ تیسری چیز کا آپ نے جو خیال رکھنا ہے، ہماری خواتین عموماً یہ کام کرتی ہیں کہ گھروں کی چھت کے اوپر گوشت یا ہڈیاں پھینک دیتی ہیں۔ تو یہ بات میری سن لیں کہ خون اور ہڈیاں یہ جنات کی غذا ہے اور یہ اس کے اوپر آتے ہیں۔ اگر آپ گوشت کا صدقہ دینا چاہتے ہیں تو گوشت کا صدقے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو اپنی چھت کے اوپر پھینک دیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس گوشت کو جو آپ صدقے کے طور پر دینا چاہتے ہیں اللہ کے نام پر، تو وہ کسی غریب کو، یتیم کو، بیوہ کو یا کسی مدرسے میں بھیج دیں۔ اور اگر آپ کوئی جانور صدقے کے طور پر دینا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اسے اپنے گھر میں لائیں اور اس کو اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے۔ اس کا خون آپ کے گھر کی ایسی جگہ جہاں پر زمین ہو اور اس کا خون گر کر اس زمین میں جذب ہو جائے، تو اس طریقے سے اس کو آپ ذبح کرنے کے بعد کسی مدرسے میں یا کسی غریب اور یتیم کو دے دیں، تو یہ ایک پراپر طریقہ ہے صدقہ دینے کا جس سے بلائیں ٹل جائیں گی۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ہڈیاں جو کھانے میں بچتی ہیں اس کو چھت پہ پھینک دیں یا ایسی جگہ پہ پھینک دیں گھر کی جو کہ پرومیننٹ ہو۔ اور ان ہڈیوں کے اوپر یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جنات کی چونکہ غذا ہے، اس وجہ سے وہ اٹریکٹ ہوں گے، تو آپ یہ غلطی مت کریں، پراپر اس کو ویسٹ کرنے کا انتظام کریں۔ اب آپ نے ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے 2 کام کرنے ہیں۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ کے گھر میں صبح کے وقت تلاوت قرآن پاک ہونی چاہیے۔ آج کل اس کا بھی بہت آسان طریقہ ہے، آپ موبائل کے اوپر تلاوت قرآن پاک لگا کر ایسی جگہ پر اتنی آواز میں رکھ دیں جہاں پر تمام لوگ سن بھی سکیں اور اس تلاوت کی آواز تمام گھر میں ہر حصے تک پہنچے۔ جو جگہیں ایسی ہیں جہاں پر ہوا کا گزر نہیں ہے یا وہاں پر سورج کی روشنی نہیں پہنچ سکتی، تو وہاں پر تلاوت کی آواز لازمی جانی چاہیے۔ ہمارے گھر میں کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ سٹورز ایسے ہوتے ہیں جو ہم یوز ہی نہیں کرتے، وہاں پر سامان رکھ کے 6 مہینے ہم اسے بند رکھتے ہیں۔ آپ نے یہ کام نہیں کرنا، یہ ویرانی ہے، اور اس ویرانی کو جہاں سے انسان کا گزر نہ ہو وہ مسکن جنات کے لیے پسندیدہ جگہ ہوتی ہے۔ آپ نے اپنے گھر میں کوئی ایسی جگہ نہیں رکھنی جہاں سے آپ کا گزر نہ ہو، جہاں پر اندھیرا مسلسل رہتا ہو، جہاں پر روشنی کا انتظام نہ ہو، جہاں پر ہوا کا گزر نہ ہو۔ اس لیے انتہائی احتیاط سے کام لیں، کیونکہ اگر آپ ایسی جگہ رکھیں گے گھر میں کوئی، یہ شیاطین کے لیے بہتر جگہ ہے۔ یہ خدا نخواستہ اگر کوئی بد عمل کیا جاتا ہے تو تعویذ رکھنے کی جگہ یہ بہترین ہے، کیونکہ یہاں پہ گزر کسی کا ہوگا نہیں، تو بآسانی طریقے کے ساتھ اس کو رکھا جا سکتا ہے، جنات کے ذریعے بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ تو آپ نے اپنے گھر میں کوئی ایسی جگہ نہیں رکھنی کہ جو ویران ہو۔ 5ویں چیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ خوشبو کا استعمال ہے۔ گھر میں آپ نے پاکیزگی کا بھی خیال رکھا، آپ نے صفائی ستھرائی بھی کی، لیکن گھر میں خوشبو نہیں ہے یا کسی وجہ سے کسی بھی چیز کی بدبو ہے تو وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے لیے آپ بخور کا استعمال کر سکتے ہیں، اگربتی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ اگربتی کسی ایسی جگہ پر رکھ دیں جہاں پر اس کی خوشبو پورے گھر میں پھیل جائے، اور اس کا جو عمل ہے اگربتی کا عمل، یہ میں آپ کو سیپریٹ ایک ویڈیو میں بتاؤں گا۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو تھوڑی سی لمبی تو ہو گئی ہے، لیکن
صدقہ جاریہ کے طور پر یہ باتیں آپ سے شیئر کی گئی ہیں تاکہ آپ اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو محفوظ رکھ سکیں۔ بہت شکریہ۔